اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات کا عمل جو آج آپ کو بتایا جائے گا، اور ایک رات کا ایک وظیفہ، اور یہ ایک وظیفہ بہت فوائد والا ہے، بہت ہی کمال کا عمل ہے۔ یہ عمل یقین مانیے، ایک رات اگر آپ محنت کر لیتے ہیں نا، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ ایک رات کے بعد آپ کی زندگی میں کتنا زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اس وظیفے کے لیے آپ کو کوئی شرط شرائط پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہم کو شرائط رکھتے ہیں۔ آپ کو اجازت ہے، اجازت کے حوالے سے شرائط کی بات کر رہا ہوں میں، اور کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، خاص طور پہ وہ افراد جو دشمنوں کے ستائے ہوئے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ہمارے دشمن بہت سارے ہم پر ذاتی طور پر پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، جادو، تعویذات، بہت ساری چیزیں ہیں دشمنوں کے حوالے سے۔ تو آج میں آپ کو ایسا عمل دینے جا رہا ہوں جس کا میں آپ کو ابتدا میں عرض کر دیتا ہوں کہ کاروبار کے لیے، رزق کے لیے اور برکت کے لیے۔ برکت ایک ایسی نعمت ہے انشاءاللہ العزیز، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر کے جو ہے آمدن سے زائد خرچے ہیں اور برکت کا سسٹم ہے ہی نہیں، تو ان لوگوں کو میں یہ عمل ضرور کہوں گا کہ وہ کریں۔ انشاءاللہ ان کے گھر میں گھر برکت سے بھر جائے گا، رزق سے، دولت سے، عزت سے بھر جائے گا۔ یقین مانیے، آپ اپنی زندگی کے اندر مجھے اس عمل کے کرنے کے بعد ایک دو نہیں، بے شمار دعاؤں سے نوازیں گے، کیونکہ آپ میرے ریگولر جو ویورز ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں جو بھی وظائف عرض کرتے ہیں وہ مجرب وظائف ہوتے ہیں، اور اس سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں الحمدللہ، اور نیو وظائف نہیں ہوتے، وہی پلٹ پلٹ کر، یعنی کہ جو میں آج آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل آج سے تقریباً ایک سال پہلے یا سوا سال پہلے میں نے اس عمل کو آپ کے گوش گزار کیا تھا، اور الحمدللہ ابھی تک وہ ویڈیو بھی وائرل جا رہی ہے، اور اس کے وظیفہ کرنے والے افراد کثیر تعداد کے اندر الحمدللہ جو ہے وہ اس میں اپنا اظہار کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ وقت کافی گزر چکا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ دوبارہ اجازت کے ساتھ اس عمل کو پیش کر دیا جائے، کیونکہ یہ عمل جو ہے گھر سے آپ کے رجت ختم کرے گا، آپ کی زندگی سے آفات و بلیات کو ختم کرے گا، جادو کو ختم کرے گا، اور بہت سارے آپ کو کثیر تعداد کے اندر فوائد حاصل ہوں گے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف قسم کے وظائف سنتے ہیں یا کرتے ہیں، ویڈیو کو سن لیتے ہیں، یعنی کہ جو مطلب جس کے اندر پڑھائیاں وغیرہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے نا، تو وہ سنتے ہیں یا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یا وظیفہ کرتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے، بہت سارے لوگ، یہ مجھے بہت سارا سوال بار بار کمنٹ میں آ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اس کا جواب دے دوں، کیونکہ بہت سارے سوالات ابھی پینڈنگ پڑے ربیع الاول شریف کی مصروفیات کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ العزیز ان تمام سوالوں کے آپ کو یا تو کمنٹ میں جواب دے دیے جائیں گے، اگر کسی کا کمنٹ میں جواب نہیں آتا تو پھر آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جواب عرض کر دیا جائے۔ سوال کچھ یوں ہے کہ بہت سے افراد اپنے وظائف میں مختلف کیفیات بیان کرتے ہیں۔ کیفیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کرتے کرتے جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ معاملات کو پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ خواب کی صورت کے اندر اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ان سے وہ حقیقت میں۔ اب خواب میں اور حقیقت میں یہ دونوں چیزوں کو میں آپ کے اشارتاً گوش گزار کر دیتا ہوں، کیونکہ بہت سے بہن یا بھائی، خاص طور پہ خواتین جو ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم، اچھا یہاں پہ میں عرض کر دوں آپ کو کہ جو میں آج آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں، اس کی اجازت تمام مرد و خواتین کو ہے، اور یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ویڈیو کو آپ جو ان سے ہے وہ یہ سوالات جو آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں یا جو چیزیں آپ کے سامنے شیئر کی جاتی ہے وہ ویڈیو کے موضوع کے متعلق ہوتی ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ موضوع کچھ اور ہے ہمارا اور ہم بات کچھ اور کر رہے، ایسا میں نے کبھی نہیں کیا۔ کوشش میں کرتا ہوں کہ اپنے موضوع کے اوپر رہ کے ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی۔ ٹو دا پوائنٹ سے مراد یہ ہے کہ جو ہم نے
موضوع کو منتخب کیا ہے اسی موضوع پر ہم رہتے ہیں۔ تو ہمارا جو موضوع ہے وہ ظاہر بات ہے وظائف عملیات ہے۔ تو سوال کو آپ دوبارہ سن لیجئے گا تاکہ جواب جو میں آپ کو گوش گزار کروں وہ آپ اپنے اوپر اس جواب کو لائیں اور دیکھیں کہ کیا آپ بھی اس ایسے معاملات میں تو نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بہت ساری خواتین یہ کہتی ہیں کہ جب ہم وظائف کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہماری آنکھوں پر دباؤ محسوس ہوتا ہے، یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر دباؤ محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں پر۔ تو اور اس کے بعد ہمارے یہ والی چیزیں ہیں جو یہ والی گردن کی بیک سائڈ، یہ والی جو بیک سائڈ ہوتی ہے نا، اس سائڈ پہ ہمیں جو ہے وہ وزن محسوس ہوتا ہے، یا کندھوں پر ہمیں وزن محسوس ہوتا ہے۔ اور بہت سارے مرد و خواتین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سر پر دباؤ محسوس ہوتا ہے، جسم پر۔ تو جیسے ہی ہم عمل شروع کرتے ہیں اور عمل کے کرنے کے بعد کافی دیر تک ہم اس دباؤ کو محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد طبیعت جو ہے وہ متلانا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد طبیعت میں عجیب قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے اور عجیب قسم کا جو ہے ماحول بن جاتا ہے اور شدید ترین غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کے اوپر جون سا ہے وہ شیطانی جنات کا سایہ ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اس میں عمل بتانے والے کی کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے کہیں سے ویڈیو لی ہے اور کہیں سے آپ نے وظیفہ لیا ہے اور آپ نے وظیفہ کرنا شروع کی ہے، ابھی میں نے ایک رات پہ بھی بات کرنی ہے لیکن ابھی یہ بات میں سوال کا جواب آپ کو کمپلیٹ دے دوں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو کیفیات ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ سوالات آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو اس کے اوپر تفصیل سے بات کر لی جائے۔ تو آج کوئی رجت پہ یا جادو پہ یا اور چیزوں پہ بات نہیں ہوگی، صرف یہی اسی سوال کا جواب دے کے اور ایک رات کا عمل جو ہے وہ آپ کو سمجھا کے پھر ہم عمل عرض کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب سوال کا جواب یوں ہے کہ جو خواتین یا مرد حضرات یہ کہتے ہیں کہ عمل کرنے کے دوران یا عمل کرنے سے پہلے اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جس دن عمل کرتے ہیں اگلے دن اسی وقت اسی ٹائم کے برابر ٹائم میں آپ کو اسی کیفیت سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا جب عمل کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اگلے دن جب عمل پر بیٹھنا ہوتا ہے تو آپ کو ایسی پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ وقت گزر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو میں گوش گزار کر دوں کہ جب آپ عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان شیطانی جنات کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ پڑھائی کرنے لگا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی پڑھائی آپ کریں، کوئی بھی، اس پڑھائی سے شیطانی جنات کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے اور وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتے۔ دیکھیں شیطانی جنات کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ شیطانی جنات انسان کے ارد گرد رہتے ہیں، کچھ انسانی جنات انسان کے سائے میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، سایہ نہیں ہوتا جو انسان کا، اس میں رہتے ہیں۔ کچھ شیطانی جنات جو ہے وہ ہمزاد کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جو ہر انسان کا ایک ہمزاد ہوتا ہے اس ہمزاد کے ساتھ وہ جڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ہمزاد پر وہ اپنا کام کرتے ہیں نا، تو کبھی کبھی انسان بیٹھا کہیں ہوتا ہے اور اس کا ہمزاد کہیں لے جاتے ہیں شیطانی جنات، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس کی جگہ پر جو ہے اس کا جو ہمزاد ہے وہ شیطانی جنات، جن ایک جون سے ہے یا شیطانی جننی کو وہ اس کے وجود میں داخل کر دیتے ہیں ہمزاد بنا کے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر اوقات کچھ لوگ یہ اصل میں عاملین کے ہاں ہوتا ہے نا، جو شیطانی عاملین کسی کا جب اس طرح کرتے ہیں کیس تو وہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے اس کام کے لیے نا، بہت بڑی رقم لیتے ہیں، چھوٹے موٹے یہ کام نہیں ہے، بڑے ہائی لیول کے۔ تو وہ جو شیطانی عامل ہوتا ہے وہ انسان کا ہمزاد جو ان سے اس کو نکال کے قید کر لیتے اور اس کی جگہ پہ شیطانی جن کو بھیج دیتے ہمزاد بنا کے، تو اس کے وجود میں رہتا ہے۔ تو اس کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی بھی بہت ساری نشانیاں، موٹی موٹی نشانیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی انسان کے ساتھ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو اس کے ساتھ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کی سب سے بڑی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے جسم بے جان رہتا ہے،
یہ یاد رکھیے گا، یعنی کہ اس کے جسم میں ہمیشہ بے جانگی سی رہتی ہے، جان نہیں ہوتی، بس آوازار سا رہتا ہے، یعنی کہ اس کو سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کا دماغ تھکا تھکا، جسم تھکا تھکا رہتا ہے، تنہائی میں رہنا وہ پسند کرتا ہے، اندھیرے کو پسند کرتا ہے، سوچوں میں رہتا ہے۔ اور اس کے بعد ایسے لوگ جو ان سے ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ مختلف بیماریوں میں شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عمل جو ان سے ہے، یقین مانیے ایک دن کے بچے سے لے کر 100 سال کے آخری سانس تک یہ عمل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، انسان مرد ہو یا عورت ہو اس پہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور عاملین کے ہاں، یہ شیطانی عاملین کے ہاں بڑا یہ کیا جاتا ہے، یہ بڑا سب سے خطرناک عمل ہوتا ہے، اور اس کا علاج بھی جو ہے وہ ممکن ہے الحمدللہ، اور اس کا علاج آپ بھی کر سکتے ہیں، اور آج کے میرے عمل میں موجود ہے۔ اور ایک چیز باریک ہے، وہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ساری محنت کر رہا ہوں، اس نتیجے پہ لانے کے لیے۔ تو اب جو حمزات کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں، شیطانی پڑھائی کے ذریعے شیطانی جو معاملات ہوتے ہیں، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن دماغی طور پر وہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے مطلب اگر کنوارا ہے تو اس کی شادی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے ریلیشن شپ میں، یعنی کہ اس کے دوست احباب جو اس کی زندگی کے اندر ہیں وہ کٹنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے عزیز و اقربا، اس کے رشتہ دار، دوست احباب، اس سے اس کا عجیب قسم کا معاملہ ہوگا۔ وہ کہے گا کہ یار میں بات صحیح کرتا ہوں، پھر بھی میری بات کو غلط لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی جو ہے وہ عجیب مسائل میں عجیب سے عجیب مسائل میں جانا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ جس بھی کام میں ہاتھ رکھتا ہے اس کام میں وہ برباد ہوتا ہے، ٹکا کے جسے نہیں کہا جاتا اس طریقے سے، اور محنت کی وہ حد کر دیتا ہے، لیکن ایگزام میں جو امتحانات ہوتے ہیں اس میں فیل ہوگا، ٹھیک ہے، اور شادی کے حوالے سے بڑی پریشانیوں کا سامنا، شادی کے بعد اس کی شادی نہیں چلے گی۔ پہلے ایسے لوگوں کی جو ہوتے ہیں نا، مرد ہوتے جن کے حمزات قید کر لیے جاتے ہیں، ان کی تقریباً 7 ماہ کے اندر ڈیورس ہو جاتا ہے، تقریباً 7 ماہ کے اندر وہ گھر نہیں بچ سکتا۔ اور اگر بہت محنت کر کے کوئی بندہ کرتا، اچھا اس میں نا یہ ہوتا ہے کہ نتیجہ میں پیش کرتا ہوں، اس میں تو سمندر ہے جی، حمزات پہ بات کرنا شروع کرے تو یہ تو بہت گہرا سمندر ہے، سونے کی کانے ہیں، یعنی کہ جتنا ہم آگے جاتے جائیں گے تو اس میں ہیرے جواہرات اور اس کے اندر ساری چیزیں، یعنی کہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، کہنے کا یہ مقصد ہے۔ لیکن ہم اختتام پہ اس کو کلوز کرتے ہوئے اتنا کہتے ہیں کہ جب کسی کا حمزات اس طرح قید کر لیا جاتا ہے اور شیطانی جنات اگر اس کے وجود میں داخل ہو جاتے ہیں، تو وہ جو بھی پڑھائی کرے گا اس پڑھائی سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، وقتی طور پہ ہوگا 2-4 گھنٹوں کے لیے، 2-4 منٹ کے لیے، پھر اس کے بعد ویسا ہو جائے گا۔ تو اس لیے یا حمزات کمزور کر دیا جاتا ہے نا وجود کے اندر ہی۔ دیکھیں آپ نے کبھی شیطانی، اب یہ بات شاید کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، آپ چلو سن رہے ہیں، میں آپ کو ایک کیفیت بتا دیتا ہوں، ویسے یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں نا عاملین کے ہاں۔ اب شیطانی عامل کے پاس اگر کوئی آپ کا رشتہ دار جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار اس کی نا دماغ بندی کرنی ہے، یعنی کہ کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے یا کاروبار ہے یا اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا کامیابی کی منزلوں کو جا رہا ہے یا میاں بیوی میں، تو وہ اس کو نا یعنی کہ وہ اصل میں وہ ایک لفظ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ پیسے آپ کو دیتے ہیں، آپ کو اس بندے کو برباد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ نا آپ ایسے کریں کہ یہ 4 کیل لے جائیں، زیادہ تر 99% 4 کیل ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ 4 کیل آپ نے، وہ ایک نقشہ بنا کے دیتا ہے، اس نقشے کے مطابق آپ نے جا کے لگا دینے ہیں، زمین پہ لگا دینے یا درخت پہ لگوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح ٹھوکنے ہیں جا کے۔ تو اصل میں وہ کیل کہاں پہ لیے ہیں، کس عامل سے لیے ہیں، کہاں جا کے ان کو زمین دوست کر رہا ہے، کہاں پہ وہ لگا رہا ہے جا کے، اور کہاں پہ مریض ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں ایک عامل ہے، ٹھیک ہے، وہ جا کے پاکستان کے کسی دوسرے کونے میں، جیسے ہم پنجاب میں ہیں تو کوئی سندھ سرحد بلوچستان میں جا کے وہ کیل ٹھوکتا ہے، اور جس مریض کے لیے کیل لگائے جا رہے ہیں وہ انگلینڈ یا امریکہ یا UK USA دبئی شارجہ کسی ملک میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیل درخت میں لگے؟ نہیں، وہ اصل میں کیل کے اوپر جو پڑھائی ہوئی ہے، وہ کیل جو لگ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں حمزات کے سر میں لگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب سمجھ آ رہی ہے بات کی، باریک بات ہے۔ تو اب
ساری گفتگو کا خلاصہ کلام کیا ہے؟ ساری چیزوں کا بات یہ ہے کہ اگر آپ کو وزن، جسم پر وزن محسوس ہوتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا جو ہمزاد ہے وہ آپ کے وجود میں موجود نہیں ہے، وہ قید ہو چکا ہے، کسی شیطانی عامل نے جادو کے ذریعے قید کر لی ہے۔ پڑھائی کرنے کے دوران اگر آپ کو ہلکی ہلکی وزن محسوس ہو اور وہ پانی آپ اپنے وجود پہ لگانے کے بعد کم از کم آپ 6 گھنٹے تک کلیئر رہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، تو پھر شکوک و شبہات ہے۔ اور اگر آپ ایک پڑھائی کرتے ہیں، جو آج میں پڑھائی بتانے جا رہا ہوں، یہ پڑھائی پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ 24 گھنٹوں تک آپ وزن محسوس نہیں کرتے، یعنی کہ پڑھائی کرتے وقت تو آپ نے وزن محسوس کیا، اور پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے 24 گھنٹے تک سکون محسوس کیا، یعنی کہ پانی دم کر کے سر پہ ڈالا، چہرے پہ مساج کیا، جسم پہ پانی پیا، اور 24 گھنٹے تک آپ سکون کی کیفیت میں رہتے ہیں، تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ کے وجود میں آپ کا ہمزاد تو موجود ہے، لیکن آپ کے اوپر شیطانی جنات تعویذات کے ذریعے چھوڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ وقتی طور پہ 24 گھنٹوں کے لیے کڑا لگ گیا، وہ سائیڈ پہ ہو گیا، آثار لگ گیا، تو وہ آپ محفوظ ہے۔ تو اس دونوں پوزیشنوں میں علاج کرنے کے بہت ہی آسان طریقے ہیں۔ اب اس کے اوپر سر میں جتنی گفتگو کرتا جاؤں یہ بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، صرف ہم نے پڑھائی کے دوران جسم پر ہونے والے وزن کی کیفیت کو بیان کرنے پر اگر گفتگو شروع کرے تو اس کے اوپر 100 سے زیادہ ویڈیو بن سکتی ہے، جو کم از کم 30 منٹ کی ہو، ٹھیک ہے نا جی، 100 سے زیادہ صرف ایک سوال پر۔ اتنا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مشاہدات اور مجربات اور محنت کی ہے یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے، لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اس چیز کو لے کر اسی طرح بیان کرتے رہیں گے یا کوئی نتیجہ بیان کریں گے؟ تو ہم نتیجے کی طرف چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو سمندر ہے، یہ تو الفاظوں کا ایک بکس کئی لکھی جا سکتی ہے اس کے اوپر، تو ہم نے یہاں پہ نتیجے پہ پہنچنا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ خلاصہ کلام کیا ہے پوری گفتگو کا؟ اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس کی 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک شیطانی جنات اگر کسی کے وجود پر موجود ہے، اس کے لیے بہت ساری کیفیات ہوتی ہے جسم پر شیطانی جنات کے آنے کی۔ کچھ قبرستان سے گزرگاہ ہوتی ہے، وہاں سے ہو جاتا ہے، کسی کو درخت سے ہو جاتا ہے، کسی کو خوشبو لگانے کی وجہ سے باہر جانے سے ہو جاتا ہے، کچھ پر بہت ساری۔ اکثر اوقات 99% شیطانی جنات خود نہیں آتے، وہ مسلمان سے ڈرتے ہیں، چاہے کمزور سے کمزور مسلمان بھی ہو نا، پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں، اس کے قریب نہیں آتے۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی شیطانی عامل، یعنی کہ شیطانی عامل آپ کا کوئی رشتہ دار کسی شیطانی عامل کو پیسے دیتا ہے، اور وہ پیسے وصول کر کے آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام لے کر اپنی اس نے کئی سالوں کی محنت سے جو شیطانی جنات حاصل کیے ہوتے ہیں ان کو وہ کہتا ہے کہ جائے فلاں بن فلاں، اس کے دماغ بندی، اس کی بندش کر دے، اس کی شادی کی بندش کر دے، اس کے گھر کو برباد کر دے، اس کے کاروبار کو، تو وہ اصل میں شیطانی جنات آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ والی جو چیز ہوتی ہے نا، کیفیت ہوتی ہے، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ تو سمجھ آ گیا نا کہ شیطانی جنات کیسے، پھر ان کی پیدائش کا سلسلہ، یہ بہت لمبے چوڑے موضوعات ہیں، کچھ حصے میں نے اس کے بیان کیے، لیکن اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو بہن یا جو بھائی اس میں سے جتنی گفتگو میں نے کی ہے اس میں سے کسی بھی کیفیت سے گزر رہا ہے تو اس کی 2 چیزیں۔ پہلی بات، وہ اپنا پراپر طریقے سے علاج کروائے، چاہے اس کے کاروبار کیا معاملہ ہے، نوکری بند کر دی گئی ہے، کاروبار بند کر دیا گیا، بند کرنا سمجھتے نا، وہ جنات بند کرتے ہیں، جو میں نے پیچھے تھوڑا سا اشارہ بتایا۔ اگر شادی بند ہے، کاروبار بند ہے، دماغ بند ہے، جسم بند ہے، ٹھیک ہے، اور ہر چیز کے حوالے سے اگر معاملات ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ شیطانی طاقتیں، اور وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ آپ کوئی پڑھائی سنیں، پڑھائی کریں، تو وہ کبھی برداشت نہیں کریں گی، تو اس سے آپ کو زیادہ وہ تکلیفوں میں ڈال دیں گے۔ تو ہم نے اب نتیجے پہ پہنچنا ہے کہ اگر ہم ان کیفیات سے گزر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں ایسی کسی تکلیف کا سامنا نہیں۔ کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہے کہ ان کو کوئی جادو نہیں ہے، کوئی تعویذات نہیں ہے، کسی تکلیف کا سامنا نہیں ہے، تو پھر وہ خود کی رجعت میں شکار ہوتے ہیں، رجوع ہونا، کسی کا چیز کا لوٹ آنا واپس، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ رجعت کا جب خود شکار ہوتے ہیں
تب بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم آج کی اپنی بری گفتگو کے بعد اس نتیجے پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین طریقے ہیں دو۔ سب سے پہلی بات، آپ کو کہیں سے باعمل طریقے سے، اچھے باوقار طریقے سے آپ کو اس کا علاج کروانا چاہیے، اور صحیح معالج، اگر آپ کہتے ہیں اس کی معالج کی یا علاج کرنے والے کی کوئی نشانی بتائے، تو میں یہ کہوں گا کہ علاج کرنے والا اگر اس کا صحیح علاج کرنے والا ہے نا، نیت کے ساتھ کرے، تو ایسے معاملات کم از کم 3 مہینوں کا علاج ہوتا ہے۔ 6 ماہ بھی لگتے ہیں، 3 مہینے بھی، پراپر طریقے سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے علاج ہو، تو یہ تقریباً 3 سے 6 ماہ لگ جاتے ہیں، 7 ماہ بھی لگ جاتے ہیں، لیکن 7 ماہ تک کے اندر اندر کلیئر ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنا علاج اگر کرنا شروع کریں تب بھی آپ کو کم از کم 3 سے 7 ماہ لگیں گے۔ تو اب ایک رات کا جو آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلسل پڑھائی کریں گے تو ایک رات ایسی آئے گی جس رات آپ کی پڑھائی کا موکل اتنا طاقتور ہو چکا ہوگا کہ آپ کی زندگی کے سارے جادو بھی ختم کرے گا وہ موکل، اور وہ طاقت اتنی رکھتا ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ اتنا تعاون کرے گا کہ آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں، آپ کے معاملات زندگی میں، آپ کے بندش کے حوالے سے، ہر لحاظ سے آپ کو وہ فائدہ دے گا۔ تو وہ ایک رات کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ ایک رات سے مراد یہی تھا کہ آپ نے اس عمل کو باقاعدگی سے کرنا ہے اور اس رات کا انتظار کرنا ہے جس رات آپ کی روحانی طاقت پوری طاقت کے ساتھ آپ کو خاص طور پہ آپ کی حفاظت شروع ہو جائے۔ تو عملیات کی دنیا کے اندر کوئی بھی عمل ہے وہ 7 دن، کم از کم 7 دن کے اندر اس عمل کی پاور حاصل ہوتی ہے، روحانی پاور۔ اگر آپ اس عمل کو باقاعدہ طور پر مسلسل 7 راتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد اس عمل کو آپ لے کے چلتے ہیں، تو دنیا کے ہر قسم کا دشمن آپ کے قدموں میں ہوگا، دشمن کی زبان بندی ہوگی، اور خاص طور پہ آپ کے کاروبار کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کی شادی کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کی زندگی کے اندر جو بندشیں لگی ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کو نوکری کا مسئلہ ہے، آپ کو کاروبار میں دقت ہے، کسی قسم کی پریشانی ہے، روزگار میں آپ کو مسائل ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس عمل کو یوں کہہ لیجئے کہ ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے کے لیے، ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے کے لیے، اور رجعت کو ختم کرنے کے لیے، بندش توڑنے کے لیے، بندش ختم کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے اندر اپنی جو ہے اپنی پوری لائف کے اندر جو نحوستیں ہیں، جو شیطانی اثرات ہیں، ان تمام شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہے۔ عشاء کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے، اور اس عمل کے لیے عشاء کی نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے اپنے جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہیں، جگہ تبدیل ہوتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ عشاء کی نماز ضرور پڑھنی۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھتے جائیں گے تو مکمل عشاء کی نماز پڑھتے ہی فوراً آپ کا موکل وہاں پہ حاضر ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز پڑھ کے آپ نے یہ گوگل کروم پہ آپ سرچ کر لیں، گوگل پہ آپ سرچ کر لیں تو آپ کو مل جائے گا درود تنجینہ، ٹھیک ہے، درود تنجینہ آپ پڑھیں، درود تنجینہ آپ گوگل پہ لکھیں درود تنجینہ، تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تھوڑا سا چھوٹا سا ہے، لیکن یہ ہے کہ درود تنجینہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو درود تنجینہ کی آپ کو خاص اجازت ہے، تو اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد ایک جو سا ہے اپنا معمول رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، 21 ٹائم، 21 مرتبہ درود تنجینہ آپ نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائم درود تنجینہ ہی پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد، عشاء کے بعد 21 مرتبہ۔ یہ آپ نے کرنا کیسے، طریقہ سمجھے۔ درود تنجینہ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے، پانی پہ دم کرنے کے بعد سر پہ ڈالنا ہے، چہرے پہ، سینے پہ، اور وہ پانی پینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح وہ سارا پانی استعمال کر لینا، پانی بقایا رکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ راز ہے، رکھنا ہے، سارا استعمال کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے، صبح اٹھنا ہے، فجر پڑھنی ہے، پھر آپ نے فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، رات کو عشاء کے بعد 21 مرتبہ،
फिर अगले दिन फजर के बाद आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। बड़ी से बड़ी दुनिया की कोई भी आपको रुकावट है, कोई भी काम है, प्लाट नहीं बिक रहे, गाड़ियां नहीं आ रहे, बच्चे के इम्तिहानात में कामयाबियां नहीं मिल रही, कोई भी काम है, ये आप करके जरूर देखें। 7 टाइम आपने फिर फजर के बाद पढ़ना है, पानी पे दम करना है, इसी तरह आपने सर पे डालना है, चेहरे पे, जिस्म पे, फिर जोहर के बाद, फिर असर के बाद, फिर मगरिब के बाद, इशा के बाद फिर 21 मरतबा ये अमल आपने करना है। 7वें दिन आपने मीठी चीज तकसीम करनी है, मीठी चीज, बर्फी, रस, गुलाब जामुन, जलेबियां, ठीक है जी, कोई भी चीज, मीठी चीज आपने, टॉफियां वगैरह नहीं हो, टॉफियां वगैरह नहीं, जो बाजार से टॉफियां मिलती है नहीं, ठीक है ना, मीठी चीज में ये घर की पकी हुई हो या हलवाई की तैयार शुदा हो, तो वो आप यानी कि मिठाई आपने लेनी है। तो आपने 7वें दिन मिठाई तकसीम करनी है, फिर आपने 7 दिन अमल करना है, 7 दिन के बाद फिर मिठाई तकसीम करनी है, फिर 7 दिन अमल करना है, फिर आपने मिठाई तकसीम करनी है। 3 दफा आपने ये अमल करना है, 3 मरतबा के अंदर अंदर मैं कहता हूं आप किसी भी मकसद हाजत के लिए आप ये अमल शुरू कर दें। बे औलाद है तो औलाद नरीना के लिए ये 21 दिन मुसलसल करने के बाद फिर आपने सिर्फ एक रात का अमल है, फिर हर जुमेरात की जुमेरात रात को आपने इसी तरीके से आपने जो उनसे है वो 21 मरतबा रात को पढ़ के सो जाना है। और अगर आप हर रात ये अपना मामूल रखते हैं कि आप 21 मरतबा दुरूद तंजीदा पढ़ के सोते हैं और 7 दिन के बाद आप मीठी शरीरी तकसीम करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी हर किस्म की दुश्मन से हिफाजत होगी, हर आने वाली आफत, मुसीबत, आजमाइश, परेशानी का पहले पता चल जाएगा। और यकीन मानिए अल्लाह के फजल और करम से आप पर रिज़्क ऐसे आशिक हो जाएगा कि आप कहते हैं ना, हजारों नहीं लाखों लोगों में आप तकसीम करेंगे ना, तो आपके रिस्क में कमी नहीं आएगी, बढ़ता जाएगा, इतना रिस्क आएगा आपके पास, आपकी नस्लों के पास, जिंदगी से आप करोड़ों अरबों खरबों रुपए के भी मकरूज है ना, आप ये अमल शुरू कर दें। यकीन मानिए आप दुनिया के किसी कोने में मुझे तलाश करके आप दुआएं देंगे मुझे, मैं आज आपको वो अमल दे के जा रहा हूँ जो सीने का राज कह लीजिए कि लाजवाब तरीन अमल है। ये आपने अमल पढ़ना जरूर है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस अमल की सबको इजाजत है, कामयाबियां अल्लाह पाक आपको इस अमल को करने के बाद जरूर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।